اس لیے کہ ہمارا باطن صاف نہیں ہوا ہے. اچھا ہاں اس لیے کہ اگر ہمارا باطن صاف کمی ہوتا، رہ گئی جی وہاں ہاں پر. مفتی صاحب نے جو حدیث پڑھی بہت ہاں. خوبصورت حدیث پڑھی ہے سیاح کے حوالے سے، کہ راستے سے ایک تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، صحیح ایک کانٹے کو ہٹا دینا، یہ ایمان کے گویا کے جزیات کے اندر شامل کیا گیا ہے. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ اس سے رب کی ذات خوش ہوتی ہے. فساد فی الارض کو رب کریم نے گویا کہ پسند نہیں فرمایا. صحیح. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ ہم گلی کے نکڑ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اجازت نہیں گلی کے نکڑ پر بیٹھنا. کہا حضور پورا دن ہم کام کاج میں ہوتے ہیں، تو اگر دوست احباب جمع ہو جائیں تو گلی کے نکڑ میں بیٹھنا تو ایک بات چیت ہو جاتی ہے، گویا کہ تبادلہ خیال ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ماحول کا یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ فرمایا کہ پھر سڑک کا راستے کا حق ادا کرنا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی غیر محرم وہاں سے گزر رہی ہو تو تم نے دیکھنا نہیں، اپنی نظروں کو جھکا لینا. اور فرمایا تکلیف دے اگر کوئی گزر رہا ہو تو تم نے اس کو سلام بھی کرنا ہے. اب دیکھیں ماحول کی درستگی کس اعتبار سے، جب عورت کو اس بات پر اعتماد ہوگا، اب دیکھیں شریعت مطہرہ نے عورت کو جس حد میں اجازت مرحمت فرمائی، وہاں اس کو اعتماد بھی پورا گویا کہ اعتماد سے بھی اس کی مدد فرمائی. اور پھر فرمایا محبت اور اخوت کے لیے فرمایا اگر کوئی گزر رہا ہوگا تو تمہیں اس کو سلام بھی کرنا پڑے گا. گلی کے نکڑ پر بیٹھو لیکن یہ بات تمہیں کرنی پڑے گی. فرمایا تیسری چیز یہ کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوگی اسے تم نے ہٹانا پڑے گا. فرمایا یہ تین چیزیں جب تم کرو گے تو پھر تمہیں اجازت، تم راستے کا حق ادا کیا. تو جو نبی راستے کے حق امت کو مرحمت فرماتے ہیں، سبحان اللہ. آج یہ ہماری شومی قسمت ہے کہ آج ہمیں اس نبی کی تعلیم پر بھروسہ ہی نہیں رہا، جس کی بنا پر آج ہم شرمندہ اور خوار اور خاسر ہو رہے ہیں. سر بھروسہ ہے، ہمارا عمل کمزور ہو گیا ہے. جی وہ عمل کمزور اس لیے کہ فکر میں ہمارے اخلاص نہیں ہے، صحیح. سچائی میں کمی ہے. اس پہ بات کریں گے کہ